الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے اسی طرح فرض فرمائے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ یہ چند دن ہوتے ہیں جن کو تم انگلیوں پر گن لیتے ہو، اور ایک دن آتا ہے کہ معلوم ہوا چاند نظر آ گیا۔ لیکن رمضان شریف کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ متقی کس طرح بناتا ہے؟ انسان کی فطرت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو رمضان میں حلال نعمتوں سے بھی روک دیا۔ بتائیے کھانا پینا حلال ہے یا نہیں؟ لیکن رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب حلال سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے گی تو رمضان کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ شخص انتہائی ظالم ہے جس کے پیٹ میں کوئی غذا اور چارہ نہیں، پیٹ خالی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، زبان خشک ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا وہ اللہ کے انتہائی غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں تقوی کی مشق کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور تراویح کو اس مبارک مہینے میں ہمیں متقی بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے دن کا روزہ اور رات میں قرآن کا سننا قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ حق شفاعت عطا فرمائیں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، اس شخص نے آپ کی خاطر دن بھر کھانا پینا نہیں کیا، آپ اس کو بخش دیجئے۔ اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے اس کی شفاعت کی قبولیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کر دی۔ قرآن کہے گا، یا اللہ، خوب ڈٹ کر افطاری کھانے کے بعد اس کو نیند کا جھونکا آتا تھا، لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا تھا، لہٰذا آپ میری شفاعت کو قبول فرمائیے، اس کو بخش دیجئے۔ روزہ اور تراویح میں قرآن کا سننا، یہ دونوں شفاعت کریں گے اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت قبول ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں 4 عمل زیادہ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت۔ نمبر 3، جنت کا سوال، اور نمبر 4، دوزخ سے پناہ۔ نیز اس ماہ میں فضول باتوں سے بھی احتیاط کریں، بس ضرورت کی گفتگو کریں، ورنہ چاہے آرام سے سوتے رہیں، لیکن فضول گفتگو نہ کریں۔ غیر ضروری باتیں کرنے سے دل کا نور چلا جاتا ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں تقوی کی مشق کریں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، حرام سے بچ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ عبادت گزار شمار کیا جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، گناہ سے بچے گا، 11 مہینے اس کے خیریت سے گزریں گے۔ جتنا اچھا رمضان گزرے گا اتنا ہی اچھا سارا سال گزرے گا۔ اس لیے بہت ظالم ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پا لے لیکن اس کے فائدے نہ اٹھائے۔ سنکر ایک غلام تھا جو مولانا رومی رحمہ اللہ کے زمانے میں تھا۔ وہ بہت نمازی، بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کا مالک بے نمازی تھا۔ ایک دن مالک سودا خرید کر اس کے سر پر لاد کر جا رہا تھا۔ راستے میں اذان ہوئی تو اس نے کہا، حضور میں تو نماز پڑھوں گا، سودا آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں، آپ اس کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ آپ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا آپ سودا دیکھتے رہیں۔ اب وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ وہ بہت حضور قلب سے نماز پڑھتا تھا، غریب تو تھا لیکن اللہ والا تھا۔ نماز کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں اتنا مزہ آیا کہ وہ بھول گیا کہ میں کسی کا غلام ہوں۔ اب سب نمازی نکل آئے۔ وہ دعا کی لذت میں محو ہو رہا تھا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ لذت مناجات میں گم ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب مالک کے دل میں کھلبلی مچی کہ سب نمازی تو آ گئے، یہ سنکر کیوں نہیں آ رہا؟ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک نے چیخ کر پکارا، او سنکر، او سنکر، مسجد سے باہر کیوں نہیں آتا؟
اس نے جواب دیا کہ آنے نہیں دیتا۔ مالک نے پوچھا کون ہے جو تجھ کو روک رہا ہے؟ تو نوکر نے کہا تو نوکر تو میرا ہے، پھر کون تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو سنکر نے کہا جو تجھ کو اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھ کو باہر نہیں آنے دے رہا۔ یہ ہے اللہ کے نام کی لذت۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے اسی لذت کی وجہ سے آدھی رات کو سلطنت بلخ چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے نام کی لذت عطا فرمائی تو ساری دنیا کی چیزیں ان کی نگاہوں سے گر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام بیان فرمایا لعلکم تتقون کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے، صاحب تقوی بن جاؤ گے، میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو یعنی میرے دوست بن جاؤ، کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی ہی میرے دوست ہیں مگر تقوی مشکل ہے۔ اس کو آسان کرنے کے لیے وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ نازل فرمایا کہ اہل تقوی کی صحبت میں رہو، جیسی صحبت میں آدمی رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تقوی کی برکت سے غلام کو اللہ کی دوستی کا تاج مل جاتا ہے۔ گناہوں کی خبیث عادتوں سے قلب کو طہارت نصیب ہو جاتی ہے، قلب کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کی فرضیت میں میری شان رحمت کا ظہور ہے۔ تم کو تکلیف دینے کے لیے روزہ نہیں فرض کیا بلکہ اس لیے روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ جب تم ایک مہینے تک جائز نعمتوں سے اور ہماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے کہ دن بھر رزق حلال بھی نہ کھاؤ گے نہ پیو گے، تو اس مشق اور ٹریننگ کے بعد امید ہے کہ بعد رمضان تم حرام چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزے داروں کو دو خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں افطار کے وقت اور دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ افطار میں روزہ دار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ خور اس سے محروم ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت روزہ دار اور غیر روزہ دار کے چہرے سے پہچان لوگے، کیونکہ روزہ دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے جو کہ غیر روزہ دار کے چہرے پر نہیں ہوتی۔ لیکن دو بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان روزے کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، ایک بد نظری، دوسرا غیبت۔ لہٰذا رمضان میں بد نگاہی سے بہت بچو۔ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرمایا ہے اور خواتین کے لیے بھی حرام فرمایا ہے، یعنی جہاں مردوں کو چاہیے کہ نظریں بچائیں وہیں خواتین پر بھی فرض ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ دوسرا مرض جو رمضان میں بہت زیادہ مضر ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں جا رہی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو غریب مسکین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں، روزہ، نماز، تلاوت، حج، عمرہ وغیرہ لے کر آئے لیکن غیبت سے نہیں بچا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا زنا سے کیوں زیادہ ہے؟ فرمایا کہ زنا کار اپنے زنا سے اگر معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی، کیونکہ یہ حقوق العباد نہیں ہے، لیکن غیبت حقوق العباد ہے۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع ہو جائے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو، یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو تم ناگوار سمجھتے ہو، پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟
مشکات شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور اس کی مدد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کے چند دنوں میں ہر گناہ سے بچیے، ان کو تقوی سے گزاریے، خوب تلاوت کیجیے، خوب ذکر کیجیے۔ اس مہینے میں عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں مشق کرائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جو پورا نہیں کرے گا تو سوچیں اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہوں گے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے تلاوت و ذکر و فکر اور تراویح کا اہتمام کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ سے رزق حلال مانگیں اور رزق حرام چھوڑنے کی تدبیریں کریں، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ہماری دعاؤں پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے میرے عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتوں، تم میری حمد و ثنا چھوڑ دو، میری تسبیحات چھوڑ دو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر مت پڑھو، بس میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ پورے رمضان آپ کو عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آمین ملتی ہے، اس لیے خوب دعا مانگیں، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے متقی بنا دے اور گناہوں کے اسباب کی طرف جانے سے ہمیں ایسا خوف دے دے کہ ہم گناہوں سے ایسے بھاگیں جیسے سانپ سے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی اور اپنے غضب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے قبل کہ اللہ کا غضب ہمیں پکڑ لے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔